بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، 2-3 دن پہلے گوجرانوالہ میں ایک واقعہ رونما ہوا۔ میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان طلاق ہوئی، اور یہ طلاق کے ہمارے ہاں بہت زیادہ عام چل رہی ہیں۔ دونوں طرف سے جو ہے وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی مرد جو ہے اپنی بیوی کو ستاتا ہے، اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی طلاق لینے پر مجبور ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے بیوی شوہر کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے، اور یہ مسائل معمولی سے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بچے بھی ہوتے ہیں، اور ایک سے زائد بچے بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی طلاق دینے یا طلاق لینے میں جو ہے کوئی اس عمل کو کبھی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ مرد طلاق دینے میں کوئی کباہت محسوس نہیں کرتا، اسی طرح عورت جو ہے طلاق لینے میں بھی اسے معیوب نہیں سمجھتی، لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ اس سے بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک واقعہ چند دن پہلے رونما ہوا، 2-3 دن پہلے، کہ بچہ جو ہے ماں کے پاس تھا، یعنی میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوئی تو بچہ جو ہے ماں کے پاس تھا۔ بچے کی عمر جو ہے وہ 11 سال ہے۔ اب بچہ ماں سے بھاگ کر، کوئی تقریباً 30 سے 40 میل کا سفر ہے، بچہ بھاگ کر باپ کے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ بچوں کی اپنی ایک میلان ہے، جھکاؤ ہے، باپ کے ساتھ اس کا کچھ زیادہ لگاؤ ہوگا، ورنہ عام طور پر مائیں جو ہے بچوں کا اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھتی ہیں اور ان کی ذہن سازی بھی کرتی ہیں۔ تو بچہ بھاگ کر باپ کے پاس آ گیا۔ اب عورت جو ہے، یعنی بچے کی ماں جو ہے، وہ عدالت جاتی ہے، اور عدالت کا فیصلہ آپ دیکھیں، یعنی المیہ یہ ہے، ہماری عدالتیں پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں۔ ان کے سامنے نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، نہ کوئی رویہ ہے، نہ کوئی سوچ ہے۔ بچے کی عمر جو ہے وہ 11 سال ہے۔ تو شرعی حکم یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے تو بچہ ماں کے پاس، لڑکا ہے تو ماں کے پاس رہے گا، 7 سال تک رہے گا، یعنی 7 سال کی عمر تک۔ لڑکی ہے تو 9 سال کی عمر تک۔ اس کے بعد بچہ جو ہے باپ کے پاس جائے گا، باپ کے پاس رہے گا، کیونکہ اب بچے کو جو ہے ماں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بچپن میں ماں کی ضرورت ہوتی ہے، بچے کو پالنا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں جو باپ نہیں کر پاتا۔ اس لیے ماں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ماں جو ہے اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ ماں نہیں تو پھر جو ہے وہ اس بچے کی جو نانی ہے، اگر نانی نہیں کر سکتی تو پھر جو ہے وہ دادی کے پاس آئے گا، یعنی اس طرح جو ہے پھر جو ہے پھوپھی کے پاس جو ہے وہ رہے گا۔ شریعت میں جو ہے پوری تفصیل جو ہے بیان کی گئی، اگر یہ نہیں ہے تو یہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں یا پھر باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں۔ لیکن جب عمر جو ہے 7 سال سے زیادہ ہو جائے لڑکے کی تو پھر باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کے پاس جو ہے بچہ رہے گا، یہ شرعی حکم ہے۔ لیکن عدالت نے پھر وہی فیصلہ کیا، ماں کے پاس بھیج دیا۔ بچہ رو رہا ہے، حالانکہ بچہ خود چاہ رہا ہے کہ میں نے باپ کے پاس رہنا ہے، یعنی بچہ بھی چاہ رہا ہے، بچوں کو بھی اسی چیز کا جو ہے شوق ہے، یعنی اس کا جذبہ یہی ہے کہ میں باپ کے پاس رہوں، اور شریعت نے بھی یہ حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے عدالت جو ہے وہ ایسی عجیب سے فیصلے کرتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نہ پتہ ہے شریعت کا ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ جو ایک شرعی طریقہ ہے، جو شرعی اصول ہے، اور وہی پاکستان میں جو گارڈین کے حوالے سے جو طریقہ بتایا گیا ہے 1880 کا، جو اسلامی قوانین پر بھی مبنی ہے، نابالغ کی فلاح بہبود کے لیے ویلفیئر آف دی مائنر کے حوالے سے، تو عدالتیں جو ہے وہ بچے کی عمر کو دیکھتی ہیں، اس کی بہتر ماحول کو دیکھتی ہیں، اس کی ضروریات کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھتے ہوتے عام طور پر، جیسے کہ میں نے بتایا کہ قانون بھی یہی ہے، یعنی ایکٹ جو بنا ہوا ہے وہ یہی ہے، 7 سال کا لڑکا ہو تو ماں کے پاس رہے، اس سے پہلے تھوڑی عمر تک، اور 9 سال تک لڑکی ہو تو پھر جو ہے وہ ماں کے پاس رہے، اس کے بعد جو ہے پھر باپ کے پاس جو ہے۔ ہاں اگر دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے اس قابل نہیں ہے، ظالم ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو پھر اور مسائل ہیں، ورنہ شرعی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ وہی یک طرفہ جو ہے فیصلے کر رہی ہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی یہ احساس نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، تو ہم نے فیصلے بھی شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے۔ عدالتوں پر لکھا ہوتا ہے عدل و اقرب للتقویٰ،
انصاف پر مبنی فیصلے کرو، یعنی انصاف وہی ہے جو شریعت مطہرہ میں جو احکام بتائے گئے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام ہی انسان کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن عدالتیں پتہ نہیں کیا جج کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کن لوگوں کو ان کے اوپر جو ہے دباؤ ہوتا ہے، دباؤ کے محتاط فیصلے کرتے ہیں، یا خواہش نفس ہوتی ہے، اپنی ایک ذہنی سوچ ہوتی ہے جو فرضی ہے، من گھڑت ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں، احکام شریعہ کو سامنے رکھیں، فقہی مسائل کو سامنے رکھیں، اس کے بعد آئین کو دیکھیں، یعنی پہلے فوقیت اسے حاصل ہو، اس کے بعد آئین ہے، اور پھر حالات کے مطابق جو ہے فیصلہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ شریعت پیچھے چلی جائے، احکام شریعہ جو ہے پس پشت ڈال دیے جائیں، اور اپنی رائے، اپنی خواہش اور اپنا مشورہ جو ہے اسے جو ہے فوقیت حاصل ہو جائے، تو اس سے یقیناً جو ہے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔